إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو لیے ہوئے رواں دواں ہے. دوسرا عشرہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن رمضان المبارک کے ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اسی بنیاد پر آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی عشرہ اخیرہ اور ہمارے اسلاف ہے. ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کی جو اہمیت ہے وہ ایک اہمیت کی ایک ترتیب ہے، اور جتنی بھی یہ رمضان المبارک کے اندر فضیلت اور برکت ہے اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سعادتیں رکھی ہیں اس کا بنیادی نقطہ نزول قرآن ہے اس مہینے کے اندر. کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو مہینہ رمضان کا جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. اسی بنا پر اس مہینے کو، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ تمام مہینوں سے افضل ٹھہرا. اسی طرح وہ عشرہ، وہ 10 دن اس مہینے کے جن میں قرآن نازل ہوا تھا، وہ اس مہینے کے بھی باقی 20 دنوں پر فوقیت لے گئے، صرف اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. پھر ان 10 دنوں کے جو اوقات ہیں ان میں سے بھی ایک رات جو کہ قدر والی رات ہے ان 10 دنوں کے اندر، جس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا، وہ قدر والی رات وہ اس عشرے کی تمام راتوں سے فوقیت لے گئی. درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اب دنیا میں ماہ و سال کے جو بھی پیمانے ہیں ان تمام سالوں کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا، اور سب سے افضل 10 دن یا 10 راتیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 دن اور آخری 10 راتیں ہیں. اور اسی طرح تمام راتوں میں سے افضل ترین رات، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے بھی، وہ قدر والی رات ہے. تو عشرہ اخیرہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی قدر والی رات ہے اور اس کی تلاش ہے. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ قدر والی رات کی یہ جو قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بیان فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس رات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے. پھر اس کی قدر و منزلت بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. اور ساتھ فرمایا کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کے قدر و منزلت اتنی ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ اس رات میں یہ اتنی قابل قدر رات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی یہ سب اللہ کے حکم سے
ہر معاملے کے بارے میں احکامات لے کر اترتے ہیں اس رات میں، اور رات کی یہ قدر والی کیفیت اور فرشتوں کے یہ نزول کی کیفیت سلام، یہ سلامت رہتی ہے، یہ سلسلہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا چلتا ہی رہتا ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس رات کے آغاز سے لے کر طلوع فجر تک اس رات کی ایک ایک گھڑی بڑی سعادت والی۔ ناظرین اکرام، اس میں جو 1000 مہینے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں امام ابن کثیر 2 اقوال بیان فرماتے ہیں۔ ایک حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے وہ قول بیان کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد العدو بالنہار حتی یمسی، کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص اس طرح کا اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو قیام کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور صبح پھر دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اور جہاد میں مشغول رہتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ یہ معمول کہ روزانہ رات کو قیام اللیل کرنا اور روزانہ دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سبحان اللہ ناظرین کرام، یہ سب سے بلند کام ہے۔ عبادت کے حوالے سے اگر نماز، دعائیں، اللہ کے سامنے التجاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو قیام اللیل اس سے بہترین عبادت نہیں ہے، اور اگر دین میں اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام کی، دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے، تو دونوں چوٹی کے کام وہ بندہ کرتا، رات کو قیام اللیل اور دن میں جہاد۔ یہ عمل اس نے کوئی تھوڑا عرصہ نہیں کیا، وہ مستقل طور پر اس عمل پر کاربند رہا 1000 مہینے تک، اور 1000 مہینہ ناظرین کرام اگر ہم ان کے سال بنائیں تو 83 سال سے زیادہ، 83 سال اور کچھ دن کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ تو جو ایک انسان کی آج کل کے حالات میں تو اتنی ہی عمر ہوتی ہے، تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے 1000 مہینے تک یہ عمل جاری رکھا کہ رات کو قیام کرنا اور دن کو جہاد کرنا۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں کہ جب یہ اس کی عبادت 1000 مہینے تک اس طرح سے چلی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، اس موقع پر نازل فرمایا، یعنی اس 1000 مہینے کی نسبت اس شخص کی اس معمول کے ساتھ ہے کہ جو کہ بہت ہی قابل قدر تھا، تو قدر والی رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس قابل قدر کام سے بھی افضل قرار دیا کہ قیام تلک اللیلۃ خیر من عمل ذالک الرجل، کہ یہ قدر والی رات کی عبادت جو ہے اس شخص کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے جس میں اس نے 1000 مہینے تک رات کا قیام کیا اور 1000 مہینے تک اس نے دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ دوسرا قول ناظرین کرام، امام ابن کثیر علی بن عروہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً 4 من بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا، عبد اللہ 80 عاماً، کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی بندگی کی، اور بندگی اس طرح سے کی 24 گھنٹے دن رات اس طرح سے اللہ کی بندگی میں وہ مشغول رہے کہ لم یعصوہ طرفۃ عین، کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے، اتنے لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فذکرہ، اور پھر ان کے جو نام بتائے اللہ کے رسول نے کہ وہ کون 4 ایسے سلیم الفطرت اور برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی، یا یہاں پہ 80 سال فرمایا، 1000 مہینے کے الفاظ نہیں ہیں، 80 سال تک انہوں نے اللہ کی بندگی اس طرح سے کی کہ ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔
تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرمایا پھر نام بتائے کہ وہ ہیں ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور حزقیل ابن العجوز اور یوشع بن نون علیہم السلام، کہ یہ 4 لوگ بنی اسرائیل کے کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ فعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، ان کو یہ بات بڑی قابل رشک لگی کہ کتنی عظمت والی بات ہے کہ انہوں نے 80 سال تک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی کی۔ تو جب انہوں نے اس پر تعجب کیا تو راوی کہتے ہیں کہ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ فقال، پس انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجبت امتک من عبادت ہؤلاء، آپ کی امت نے تعجب کیا ہے ان لوگوں کی اس عبادت سے کہ جنہوں نے 80 سال تک کی ہے۔ لم یعصوہ طرفۃ عین، کہ انہوں نے 80 سال میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو فقد انزل اللہ خیرا من ذالک، آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بھی بہتر موقع دے دیا ہے۔ یعنی وہ جو 80 سال کی عبادت ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی، وہ جتنی قابل قدر ہے، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر موقع عطا فرمایا ہے۔ فقرأ علیہ، جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر پھر یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور آخر صورت تک یہ سورہ مبارکہ اس روایت کی روشنی میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ھذا افضل مما عجبت انت و امتک، یہ اس عبادت سے جو 80 سال کی 4 برگزیدہ ہستیوں کی عبادت تھی، یہ اس سے بھی افضل ہے جس سے آپ اور آپ کی امت تعجب کر رہے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فسر بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معہ، تو یہ خوشخبری جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے سن کر باغ ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آپ کے صحابہ بھی، کہ کہاں وہ 1000 مہینے کی یا 80 سال سے زیادہ کی عبادت، اب یہ 2 روایات بن گئیں کہ کہاں 1000 مہینے تک ساری رات قیام کرنا اور دن کو جہاد کرنے کی عبادت، یا دوسری روایت کی روشنی میں کہاں وہ 4 برگزیدہ ہستیوں کا 80 سال تک ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی کوئی گناہ نہ کرنا اور اللہ کی بندگی میں مشغول رہنا، کہاں وہ عمل، اور کہاں یہ ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ ایک چانس رکھ دیا کہ وہ ایک رات کی عبادت کر کے وہ چانس حاصل کر لیں۔ ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قدر والی جو رات ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کی تلاش کو اپنی رمضان المبارک کی محنت کا خاص حصہ آپ بناتے تھے۔ ناظرین کرام، یہی فضیلت ہے، یہی قدر ہے اس رات کی کہ جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی تاکیدیں کرنا شروع کر دیتے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ امام ابن ماجہ جو ہے وہ حدیث لائے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ داخل رمضان، جب رمضان المبارک ابھی شروع ہوا، رات یہ آنی ہے آخری عشرے میں جس کا ابھی انشاءاللہ آغاز ہونے کو ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے بارے میں رمضان شروع ہوتے ہی اپنے صحابہ کو متنبہ کرنا شروع کر دیتے، ان کو باخبر کرنا شروع کر دیتے، ان کو ذہنی طور پر تیار کرتے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب رمضان داخل ہوا تو فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، او بھائیو میرے صحابہ، یہ رمضان کا مہینہ بے شک آ گیا ہے تم پر، اور یہ رمضان کے مہینے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس کی ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔
من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم کر دیا گیا سمجھ لیجئے کہ وہ تو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اس رات کی خیر سے صرف وہی محروم کیا جاتا ہے کہ جو واقعتاً اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر یقیناً ایسی کوئی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ابھی کچھ پہلو اور بھی احادیث کی روشنی میں باقی ہیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے اسلاف کا جو معمول تھا اس رات کی تلاش میں عشرہ اخیرہ میں، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ عشرہ اخیرہ کی اہمیت تب تک واضح نہیں ہوتی جب تک ہم اس قدر والی رات کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کی فضیلت اور اس کی اس قدر کو نہ سمجھیں کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا ہے۔ تو یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے عشرہ اخیرہ کی اہمیت کا جو مرکزی نقطہ ہے قدر والی رات، اس کے حوالے سے کہ یہ قدر والی رات، اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے آغاز پر ہی اپنے صحابہ کو آگاہ فرماتے۔ ایک ابن ماجہ کی میں نے روایت عرض کی، دوسری نسائی شریف کی روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک آنے والا تھا کہ اتاکم رمضان و شہر مبارک، تمہارے پاس یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکردہ بڑے بڑے شیطان جو ہیں وہ اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ، اس مہینے کی خاص بات اور خاص فیچر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے لیے ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، پس جو شخص اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا پس بے شک وہی اصل محروم ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور روایت بخاری شریف کی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر والی رات کی فضیلت کو ہی بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ قدر والی رات ایسی ہے کہ جس نے اس رات کا ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ قیام کیا، جس کے نصیب میں اس رات کا قیام ہو گیا تو اس کو وہ جو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملنا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک رات کے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ قیام کرنے کی وجہ سے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے قدر و منزلت اور فضیلت اس لیلہ مبارکہ کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت دی، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی وہ رات ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، یہی وہ رات ہے کہ جس کی وجہ سے عشرہ اخیرہ کو فضیلت ملی، کیونکہ اس عشرہ اخیرہ میں یا آخری رمضان المبارک کے 10 دنوں کے اندر وہ رات آتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور وہ یہ قدر والی رات ہے۔ تو بنیادی نقطہ جو ہے رمضان کی فضیلت کا اور عشرہ اخیرہ کی فضیلت کا وہ یہی قدر والی رات ہے، اور اسی بنیاد پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پورا اہتمام کرتے اس بات کا کہ کہیں یہ رات ہم سے رہ نہ جائے، کہیں اس رات کی خیر سے ہم محروم نہ کر دیے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہی اصل محروم ہے، اور وہی بندہ محروم کیا جاتا ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے نزدیک ہے ہی محروم، وہ کسی خیر کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، یہ ماضی استمراری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی محنت کرتے آخری عشرے میں، یعنی ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ قیام اللیل بھی فرماتے تھے، آپ نیکیوں کا اور فضیلت والے کاموں کا ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرق محسوس فرماتی کہ جتنی محنت اور کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں فرماتے تھے، نہ وہ سال کے باقی مہینوں میں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے شروع کے 20 دنوں میں بھی اتنی محنت نہیں فرماتے تھے جتنی آپ ان آخری 10 دنوں میں فرماتے۔ تو ناظرین کرام، یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برکت والی اور سعادت والی رات کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت بھی ہے جو وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اس کی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان المبارک کے ان کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ احی اللیلہ، آپ ساری رات جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وجد وشد مئزرا، اور آپ اس میں سخت محنت کرتے ان آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر، حتیٰ کہ آپ اپنے کمر باندھ لیتے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو احی اللیل کے حوالے سے کہ رات ساری رات جاگنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں ایسا نہیں تھا، لیکن قدر والی رات کی جو سعادت ہے اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ساری رات بھی جاگتے۔ اسی طرح سے جو کمر باندھنے کا معاملہ ہے وہ بھی 2 اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، بالکل اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے اور اس طرح سے اپنے آپ کو یکسو کر لیتے کہ اب میں نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اب کسی اور طرف میری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مطلب اس کا شارحین نے یہ بھی لیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، اور حالت اعتکاف میں رات کے وقت جو میاں بیوی کے جائز تعلقات ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اس طرح سے کس لیتے کہ کہیں میری ایسے کسی بات کی طرف توجہ جائے نہ کہ جو ان اوقات میں اور ان برکت والے اوقات میں جس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عشرے میں اس قدر اہتمام کہ خوب محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، کمر کس لینا، ساری رات جاگ کر اس آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کرنا، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ برکت والی رات اور وہ سعادت والی رات کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اور اس کا اور اہتمام کرنے کے لیے متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے لے نہیں گئے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے،
اب اعتکاف کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی سراسر اس کا اہتمام صرف اس قدر والی رات کی تلاش کے لیے تھا۔ ناظرین کرام، آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ سے اور باقی انسانوں سے سب سے زیادہ اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول رکھتے تھے، تو آپ یہ اہتمام فرما سکتے تھے کہ آپ اپنے دنیا کے معمولات بھی جاری رکھتے اور پھر رات کو قیام بھی فرماتے اور اس رات کی تلاش بھی آپ کر پاتے اور آپ سے وہ رات نہ چھوٹتی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ سے اور تمام انسانیت کے لوگوں سے بڑھ کر اپنے آپ پر ضبط رکھتے تھے۔ وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس رات کی عبادت بھی کر پاتے اور دنیا کے معمولات بھی جاری رکھ پاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رسک نہیں لیا۔ تمام زندگی آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، تمام معمولات جو زندگی کے تھے ان سے کٹ آف ہو گئے، نہ دن میں کوئی دنیا کا کام، نہ آخرت میں کوئی دنیا کا کام۔ مسجد میں خیمہ لگا لیا اور خیمہ لگا کے 24 گھنٹے مسجد کے اندر، تاکہ ایسا رسک لیا ہی نہ جائے کہ جو کوئی ایسا سبب بننے ہی نہ دیا جائے کہ جو اس رات کے حصول میں رکاوٹ بن سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے بعد یہ اعتکاف فرماتی رہیں آپ کی سنت پر عمل کے لیے، اور اس کا واحد مقصد اس رات کی تلاش تھا۔ اس رات کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت جو ہے ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب مجھے قدر والی رات مل جائے تو میں اس میں کیا کہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ تعلیم فرمائی، تو قولی، تو یہ کہنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی سب سے بہترین جو مانگنے والی چیز ہے اس قدر والی رات میں اگر کسی کو مل جائے تو یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو جب اللہ سے معافی مل جاتی ہے تو انشاءاللہ سارے معاملات انسان کے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، تو میں وہ معروف روایت جو آپ نے بھی سن رکھی ہے اس موقع پر اس کا بیان اور یاد دہانی ضروری سمجھتا ہوں۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی یہ روایت رائے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 دفعہ آمین فرمائی۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ آمین کیوں کہی ہے؟ سب نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ نے آمین کیوں کہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ابھی میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا، تو فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ خبریں 3 تھیں اور 3 خبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین فرمائی۔ میں باقی 2 کو یہاں بیان نہیں کرتا جو اپنے موضوع سے متعلق ہے، صرف میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، تیسری دعا کہ ومن ادرک رمضان فلم یغفر لہ دخل النار، جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے میں محنت اور کوشش کر کے مغفرت حاصل نہیں کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ساتھ یہ دعا فرمائی، بلکہ جو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ومن ادرک رمضان فلم یغفر لہ دخل النار، وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، آگ میں چلا گیا، تو فأبعدہ اللہ واسحقہ، تو پس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کر دے۔ ناظرین کرام، دعا کرنے والے ہیں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام، اور اس پر مسجد نبوی کے ممبر پر آمین کہنے والی ذات ہے سید الانبیاء۔ تو آپ ایسی بد دعا کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہے کہ جس سے رمضان آیا اور گزر گیا وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یا اللہ یہ دعا قبول فرما لے۔ ناظرین، 3 موقع اللہ نے مغفرت کے اس کے لیے بڑے خاص رکھے تھے۔ پہلا یہ کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اس کے تمام سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا موقع تھا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا،
جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ تو اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم پہلے 20 دنوں میں روزوں میں کوتاہی کر بیٹھے ہیں اور اگر ہم پہلے 20 دنوں میں قیام میں کوتاہی کر بیٹھے ہیں تو یہ آخری موقع اس آخری عشرے میں موجود ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس قدر والی رات کا قیام کر لیا ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیز اور میرے قابل احترام ناظرین، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ اس آخری عشرہ کے اندر اس کی تلاش کے لیے ہو سکے تو ہم دنیا داری کو چھوڑ کر معتکف ہو جائیں، اعتکاف کے اندر اس رات کی حفاظت کریں۔ اگر اعتکاف نہیں بھی کر سکتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن اپنے معمولات کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ اس آخری عشرہ کی کوئی رات وہ ہم سے رہ نہ جائے، اس رات کی عبادت ضرور ہم کریں تاکہ اس رات کی جو خیر اور برکت ہے اس سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو نہ صرف یہ بدبختی اور جہنم میں جانے کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ پر، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا کے بھی مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے اس محرومی سے، اس قدر والی رات کی محرومی سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول کی اس دعا کا مستحق بننے سے بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔